اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آیا آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ ماہ مبارک کے رمضان میں بہت عبادت کرتے ہیں لیکن وہ بدلتے نہیں ہیں، بعض بہت کم عبادت کرتے ہیں لیکن بدل جاتے ہیں۔ ایسا فرق کیوں ہے؟ ہمارے مکتب کے ایک بہت بڑے عارف بزرگ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، تو انہوں نے ماہ مبارک رمضان سے آنے سے پہلے کچھ نصیحتیں کی ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ان نصیحتوں پر عمل کریں تاکہ انسان وہ جو ضیافت اللہ کی برکات ہیں، وہ جو اس کی رحمتیں ہیں، ان کو اخذ کر سکے۔ وہ سب سے پہلی نصیحت یہ کہتے ہیں کہ آپ کی توجہ کمیت پہ نہیں ہونی چاہیے، کیفیت عبادت پہ ہونی چاہیے، یعنی ہماری توجہ کوالٹی پہ ہونی چاہیے، کوانٹٹی پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ نہیں اتنی عبادتیں ضرور کرنی ہیں، اتنی نمازیں یا اتنی دعائیں یا اتنے قرآن ضرور ختم کرنے ہیں، یعنی ہماری توجہ ختم پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ کیفیت پر ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں بے شک کم عبادت کریں لیکن ایسی عبادت کریں کہ جو آپ کے دل میں اتر جائے، جو آپ کی روح کا حصہ بن جائے، بالکل ایسے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کم غذا کھائیں لیکن چبا چبا کر کھانے سے وہ غذا آپ کے جسم کا حصہ بنے گی، اسی طرح بے شک کم عبادت کریں لیکن ایسی توجہ کے ساتھ عبادت کریں کہ جو آپ کے روح و دل میں اتر جائے اور آپ کی روح کا وہ حصہ بن جائے، ایسی عبادت ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ اس ضیافت اور مہمانی خدا میں جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ کرنی چاہیے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سی عبادت ہے جو افضل ترین ہے؟ کہا کہ وہ غور و فکر ہے۔ غور و فکر یعنی روزے کی حالت میں چند گھنٹے یا چند ساعت آپ کے پاس ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اس میں غور و فکر بیٹھ کے کر سکیں۔ غور و فکر اس بارے میں کہ میرا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، میں خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوں یا نہیں، آیا جب مجھ سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، مجھے پشیمانی ہوتی ہے یا نہیں، آیا میں خدا کی بندگی کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کی سوچ، فکر، تدبر، تفکر سے کام لیا جائے، غور و فکر ان چیزوں پر کیا جائے تو اس انسان کے لیے معرفت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں یا دن اور رات میں کم از کم ایک طولانی سجدہ ضرور کریں، کیونکہ سجدہ ایسی عبادت ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، تو ایک طولانی سجدہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ خاصان خدا ہی جانتے ہیں کہ حالت سجدہ میں ساجد کے اوپر خدا کی کیسی کیسی نورانیتیں، کیسی برکتیں، کیسی رحمتیں اللہ اپنے اس سجدہ کرنے والے بندے کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں کوشش کریں کہ افطاری اپنے گھر میں کریں۔ جب بھی اگر فرض کریں کوئی مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ افطاری گھر آ کے کرے، کیونکہ افطاری کے وقت خاص نورانیت اور خاص رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں اس روزے دار کے اوپر، تو وہ ان رحمتوں برکتوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر ان کو اخذ کرے اور وہ نورانیت اور وہ برکتیں اس کے گھر میں داخل ہوں۔ اور جب بھی آپ افطاری کریں تو ایک عرفا ایک کلمہ استعمال کرتے ہیں دلال کہتے ہیں ناز کرنا، کہ اس طریقے کے ساتھ کہ جب افطاری کرنے لگے تو افطاری کا وقت ایک بہت ہی نورانی وقت ہوتا ہے، اور اس وقت یہ وہ روزے دار انسان اللہ سے کہے کہ خدایا تیرے حکم پر میں نے روزہ رکھا تھا، تیرے حکم سے ہی اس وقت تو نے کہا افطار کر، میں افطار کر رہا ہوں تیری دی گئی نعمتوں کے ساتھ، لیکن جب پہلا لقمہ لے بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ کے بعد جب لقمے کو دہان کے قریب کرے تو اس وقت رک جائے اور ناز کرے۔ دلال کا یہ مطلب ہے ناز کرے، خدا سے کہے کہ خدایا میں یہ لقمہ اس وقت کھاؤں گا جب تو میری فلاں دعا کو قبول کرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ میزبان کے اوپر مہمان کا احترام اور اس کی تکریم لازم ہوتی ہے، جب آپ اس طرح کریں گے تو خدا کی ذات اس اپنے روزے دار بندے کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اس کے علاوہ چوتھی جو نصیحت ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ضیافت اور مہمانی خدا میں اللہ کی برکتوں اور نعمتوں کو اخذ کرنے کے رازوں میں سے ایک راز حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ اللہ کے مہینے میں وہ برکتیں حاصل کرنے کے رازوں میں سے ایک راز خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور اگر کوئی بد اخلاقی خدا نخواستہ اس مہینے میں کرے کہ تو کہتے ہیں بعید نہیں کہ اس کو اسی وقت
اس مہینے کی مہمانی سے خارج کر دیا جائے. تو لہذا کوشش کریں کہ اچھے اخلاق کے ساتھ اس مہینے میں کم از کم، ویسے تو سارا سال اس طرح ہونا چاہیے لیکن اس مہینے میں خصوصی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اس کے بعد پانچویں کہتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے لیلۃ القدر کی، کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کی اصل ہے، لیلۃ القدر ماہ رمضان کی جان ہے، اور شروع سے ہی آپ کا مقصد لیلۃ القدر ہونا چاہیے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کس طریقے کے ساتھ، کن کوششوں کے ساتھ میں حقیقت لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی یا اس کو درک کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لیلۃ القدر مثلا فلاں تاریخ میں فلاں زمانے میں اتنے گھنٹوں کی یہ رات ہوگی، نہ، بلکہ لیلۃ القدر کو اپنے دل میں سمولیں، اپنے دل میں بپا کریں. اور شب قدر کی رات حقیقت میں عبد کو اللہ کے ساتھ ایک خاص قربت اور اللہ کے قرب کی شب ہوتی ہے. لیلۃ القدر کی رات انسان کا اللہ کے ساتھ قرب کرنے کی ایک رات ہے. چھٹے نمبر پہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ والا مہینہ ربیع القرآن ہے، یعنی قرآن کی بہار کا زمانہ ہے. ہر روزے دار کو کم از کم قرآن کی ایک آیت کی اس دن پوری بار بار تلاوت کرنی چاہیے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس میں سے جو تربیتی نکات ہیں ان کے اوپر غور کرے، تدبر کرے، تفکر کرے. تو جب کہتے ہیں وہ پورا دن اس طریقے سے گزارے گا تو بعید نہیں ہے کہ روزے کے وقت اس آیت کے پردوں میں سے کوئی ایک پردہ اس کی آنکھوں سے ہٹ جائے. اور پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پر ایک نصیحت یہ کرتے ہیں کہ بالخصوص اس مہینے میں سحر انگیزی جو ہے وہ خصوصی طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہی سحر انگیزی اشکوں کی موجوں پر سوار ہو کر نجات کے ساحل تک پہنچاتی ہے. یعنی جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو تھوڑی دیر پہلے اٹھیں، سحری کرنے سے پہلے نماز شب کو پڑھیں، اور نماز شب پڑھتے وقت خدا کے حضور گریہ کریں. گریہ کرنے سے ان اشکوں کو بہانے کی وجہ سے خدا کی ذات اس بندے کی ضرور دعا کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور یہ قرب خدا کا بھی باعث بنتی ہے یہ سحر انگیزی. اس کے علاوہ نامی اور مہم ترین نصیحت یہ ہے کہ ہر روزے دار کو حقیقی روزے دار اور انسان کامل امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے رابطہ برقرار رکھنا چاہیے. اور یہ رابطہ بالکل کسی لحظے بھی منقطع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امام عصر جو کہ حقیقی روزے دار ہے، انسان کامل ہے، امام زمان ہے ہمارے، وہی واسطہ فیض الہی ہیں. خدا سے دعا کہ خدا کی ذات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم.